کبھی سوچا ہے اگر دو لوگوں کے درمیان بہت اختلاف ہو جائے، عقیدے مختلف ہوں، بات سمجھانے کے باوجود سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ کیا ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے؟ کیا بحث کو مزید بڑھایا جائے؟ یا کوئی ایسی بات تلاش کی جائے جس پر دونوں متفق ہو سکیں؟ قرآن نے ہمیں اس کا ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، حق واضح ہو چکا تھا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہی سچا واقعہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک اور انتہائی اہم بات فرماتے ہیں، ایک ایسی دعوت جس کی بنیاد تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے، کہ اگر سامنے والا حق قبول نہ کرے تو پھر مومن کو کیا کہنا چاہیے؟ آئیے سورہ آل عمران کی آیت 64 سمجھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے اہل کتاب۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص انداز میں گفتگو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے سے یہ فرض نہیں کیا جا رہا کہ سامنے والا ہر بات میں غلط ہے، بلکہ اسے ایک ایسی بنیاد کی طرف بلایا جا رہا ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا، آؤ، کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی فاصلے کم کرو، آؤ بات کرتے ہیں، آؤ حق کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن کس بات کی طرف؟ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہی اصل بنیاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، حضرت ابراہیم نے شرک سے دور رہنے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی بنیادی دعوت لے کر آئے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی انبیاء مختلف زمانوں میں آئے، مگر ان کی بنیادی دعوت توحید تھی۔ پھر فرمایا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ توحید کا دوسرا حصہ ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ کرنا۔ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، دعا کا اصل مستحق